صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المہاجر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ہجرت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، آج بھی دل کی عطا گہرائیوں سے جہاں جہاں دنیا میں پاکستانی بستے ہیں، یوم دفاع پاکستان کے موقع پر، یعنی 6 ستمبر کی اس خوبصورت سے حسین سے دن کے موقع پہ، میں اپنی جانب سے 92 نیوز کی جانب سے، اپنے تمام اسکالرز کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہندوستان کو چائے تو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آج موضوع کا ناظرین جو تعین ہم نے کیا بڑا کمال ہے، ظاہر ہے چونکہ پاکستان کی بات ہے تو پھر آئیے ذرا آپ کو مدینے کی جانب لے کے چلتے ہیں، اور سب سے پہلے آج آپ کو موضوع میں یہ بتائیں گے کہ ہجرت مدینہ کیسے ہوئی اور اسلام کا دفاعی نظام کیا، یعنی یہ بنیادی طور پہ آج ہمارا موضوع ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تو پاکستان کا دفاعی نظام بھی ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ ناظرین کرام، کفار و مشرکین مکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہر طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں دے رہے تھے۔ مکے کی گلیاں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے غلاموں پر مکمل طور پر تنگ کی جا رہی تھی۔ ظلم و جبر، تشدد اپنے عروج پر تھا۔ شیب ابی طالب کے محصورین کے 3 سال بھی قیامت خیز گزر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی ناظرین کہ ساتھ ساتھ ہجرت کی تیاری بھی چل رہی تھی، اور پھر وہ موقع آیا کہ کفار و مشرکین مکہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں یہ فیصلہ ہوا ناظرین، وہاں وہ منزل آ گئی کہ یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اور وہ اپنا سے مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اپنی حیات طیبہ کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزار کر اعلاء کلمت الحق کی خاطر اللہ کے حکم سے ایک نئی منزل مدینہ طیبہ یعنی فرسٹ اسلامک اسٹیٹ کی ابتدا کی جانب ہجرت کر رہے ہیں۔ اب قوم و قبیلے کی حیثیت ثانوی رہ گئی ہے۔ جو لوگ اسلام کے جھنڈے تلے آئے وہ سب امت مسلمہ یا ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئے۔ پہلے وہ ملک و نسب کے گرفتار تھے، اب ملک و نسب ان کے گرفتار ہو گئے۔ مہاجرین ہجرتوں کی دل سوز داستانوں کو رقم کر کر مکہ مکرمہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے اہل و عیال، اپنی جائیدادیں، اپنی مال و دولت، عزیز و اقارب، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ملت اسلامیہ کے رکن بن کر مدینہ منورہ پہنچے۔ اب دنیا کی پہلی بہت ناظرین توجہ رہے، آپ کو میں وہ بات بتا رہا ہوں جو تاریخی ساری یعنی سمجھ لیجئے کہ حقائق ہیں جن کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اب دنیا پہلی اسلامک اسٹیٹ دیکھنے جا رہی ہے، یعنی پہلی اسلامک اسٹیٹ قائم ہونے جا رہی ہے۔ دنیا کے سب سے عظیم اسٹریٹجی میکر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو مواخات کی لڑی میں پرونا شروع کر دیا، تاکہ ایک طرف تو وطن، قبیلے اور اہل و عیال سے جدائی کا غم اور پریشانی اور انصار کی الفت و محبت میں بدل جائے، ضعیف اور کمزور کو قوی اور زبردست کی اخوت سے
قوت حاصل ہو جائے تو دوسری طرف مسلمانوں کی مذہبی، سماجی، معاشرتی، سیاسی اور سب سے بڑھ کر عسکری اسٹرینتھ مکمل طور پہ مضبوط ہو جائے۔ میدان جنگ میں حالات کے مطابق لڑائی کی حکمت عملی کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاعی تدابیر پر بھی عمل کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاقے میں مسلسل اور مستقل گشت کا نظام بھی ترتیب دیا۔ اب میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ کیسی حکمت عملی سرکار علیہ السلام نے فرسٹ اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے جو ہے اپنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فوجی دستے لے کر نکلتے تھے اور بہت سے دستے بھی تجارتی قافلوں اور ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے بھیجے جاتے تھے، لہٰذا جاسوسی کے، انٹیلیجنس کے اس نظام نے دفاع کو بہت مستحکم کیا۔ لشکر اسلام کے کمانڈر کی حیثیت سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج کی تیاری جس طریق سے کرتے تھے، اس میں میدان جنگ کا انتخاب، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹریٹجی کو ترتیب دینا، مجاہدین کی صفوں کو ترتیب دینا، جنگ سے قبل اور دوران جنگ ہدایات دینا، مجاہدین کی سرگرمیوں میں برابر کی شرکت کرنا اور جنگ میں دشمن کے خلاف ڈٹ جانے کا جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حربی صلاحیت اور عسکری مہارت کا ایک شاہکار ہیں۔ ناظرین کرام، پھر غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمانڈر پوسٹ کے اوپر ہمیشہ رہتے تھے۔ مکے میں سماجی لحاظ سے ایک ثقافتی اکائی کے طور پر مسلمانوں کا وجود تو تھا، لیکن یہ اکائی کسی مؤثر حیثیت کی حامل نہ تھی۔ دیگر عرب قبائل مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے، لیکن ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمان ایک مضبوط اور بھرپور سیاسی قوت کے طور پر ابھرے۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل یہودی مدینہ شریف میں بہت مضبوط تھے اور دشمن بھی تھے، لہذا سرکار علیہ السلام نے مدینہ کے داخلی استحکام پر توجہ دی اور اپنی سیاسی گرفت کو مکمل طور پر مضبوط کیا۔ پھر میثاق مدینہ کے ذریعے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو ایک نظم کا پابند بنا کر شہر کے دفاع کے لیے تیار کیا۔ غیر مسلموں کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم کر لینا سیاسی محاذ پر مسلمانوں کی ایک بہت شاندار اور بڑی فتح تھی۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ترجیحی بنیادوں پر کروائی گئی۔ توجہ رہے جو اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ اس نئی تحریک کو اپنے دعوتی کام جاری رکھنے اور آئندہ کی مضبوط منصوبہ بندی کے لیے اپنے ہیڈ کوارٹر کی اشد ضرورت تھی۔ مسجد نبوی نہ صرف عبادت گاہ تھی بلکہ تمام انتظامی، سفارتی اور عدالتی نوعیت کے مسائل بھی یہیں ہوتے تھے، یہیں نمٹائے جاتے تھے، یہیں سے وفود جو ہیں وہ نکلتے تھے، یہیں وفود ٹھہرائے جاتے تھے، یہیں جوانوں کو تربیت دی جاتی تھی، یہیں فلاح و بہبود کے امور طے کیے جاتے تھے، یہیں سے دفاعی اور جنگی احکامات جاری کیے جاتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلی بار اسلامی حکومت کا سنگ بنیاد رکھا۔ ہجرت سے قبل سرزمین عرب میں اسلامی حکومت اور سیاسی نظام کا وجود نہیں تھا ناظرین۔ اسی وجہ سے خاندانی اور قبائلی جنگ سارے عرب کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی تھی، اس کی ہوا چلتی تھی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر تمام مشکلات اور تمام قبائل کی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اسلام کی ایک نئی تاریخ کا دور شروع ہوا ناظرین۔ علیحدہ وطن ملا، علیحدہ ملک ملا، ایک نئے وطن کو پہلی نظریاتی اسلامک اسٹیٹ کو مذہبی، معاشی، معاشرتی، سماجی اور خاص طور پر دفاعی حوالے سے مضبوط کرنا اولین ترجیح تھی۔ مسجد نبوی مسلمانوں کا مرکز تھی ناظرین، یہ عبادت گاہ بھی تھی، حکومتی سیکریٹریٹ بھی تھا اور فوج کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا، جہاں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست کے سارے امور چلایا کرتے تھے۔ اسلام میں بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں، دفاع کا تصور ناظرین اس قدر اہم ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا تو گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ 9 اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 11 تلواریں ضرور لٹکی ہوئی تھیں۔ آج ناظرین اسی دفاع کی پاکستان میں ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آغاز کرتے ہیں، 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر سعید رضا بغدادی صاحب، تیسری شخصیت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ویڈیو بیپر پہ موجود ہوں گے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ چیئرمین تحریک جوانان پاکستان کے، اور سب سے خوبصورت اور حسین آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ اس شخصیت کے سپوت ہیں، میں سپوت کہوں گا، جو جغرافیائی نظریاتی سرحد، جو پاکستان کی جغرافیائی نظریاتی سرحد ہے، اس کے محافظ رہے جناب جنرل حمید گل صاحب۔ میں گزارش کروں گا عبداللہ حمید گل صاحب سے کہ انہوں نے ہمیں جوائن بھی کیا ہے، اور آج بس آپ سے صرف اتنی گزارش کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے ضرور کہ بنیادی طور پر
یہ جو پاکستان کی تحفظ ہے وہ کس طرح سے ہمیں کرنا ہے، اور دین اسلام نے جو مدینہ کی جو ریاست کے تحفظ کے حوالے سے ہمیں طریقہ بتایا وہ کیا تھا۔ آپ تینوں آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اچھا جی، آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہجرت مدینہ کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے، بلکہ یہ دو موضوعات ہیں لیکن در حقیقت ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہجرت ہے در حقیقت یہ بھی دفاع کی ہی ایک قسم ہے۔ ہجرت کرنا یہ بھی اپنے دفاع کی ہی ایک قسم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مومن مسلمان کا ہر کام جو ہے وہ اصل میں اعلاء کلمات الحق کے لیے ہوتا ہے اور دین کے دفاع کے لیے ہوتا ہے۔ تو جہاں تک پہلے ہم قرآن و سنت میں اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے پس منظر کی طرف آتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کم از کم 30 سے زائد مقامات پر ہجرت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں ہجرت کرنے والوں کے فضائل، ہجرت کرنے کے انداز، ہجرت کے مواقع اور ہجرت کی ضرورت وغیرہ اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ تو اس میں سے ایک دو آیتیں حصول برکت کے لیے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کب من بعد ما ظلموا، یہ نہیں کہ ایسے ہی خام خواہ گھر بار چھوڑ دیا، بلکہ ان پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہو، اسلام کے تمام اوامر و نواہی ان پہ عمل کرنے سے روکا جا رہا ہو، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جب وہ ہجرت کرتے ہیں تو لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا، ہم ان کو دنیا کے اندر ایک ٹھکانہ دیتے ہیں حسنہ، اس سے بہتر۔ یعنی ہجرت کا بنیادی کانسیپٹ یہ آ گیا کہ جب بھی ہجرت کریں گے یہ یقین رکھ کے کریں کہ اس سے بہتر مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اچھا نہیں، یہ ہجرت کی وجہ کیا ہوئی؟ پہلے تو میرا خیال ہے ہمیں اس پہ ذرا سا ہم سمجھ لیں، لوگوں کو اور سمجھائیں۔ جی، اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہجرت کا اتنا بڑا درجہ اور اجر ہے تو ہجرت مکانی کی یہ کیفیت ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا، اور یہی چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی بجاوری میں رکاوٹ۔ تو اہل مکہ جو ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہی نہیں بلکہ خود حضور علیہ السلام پر بھی عرصہ حیات تنگ کرنے کی بھرپور کوشش کی اور سعی نامشکور کی۔ اس کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس وقت تک تو ابھی اتنے احکامات بھی نہیں دیے گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں تھے کہ ابھی ان کو روزے کی بھی ایک عبادت ملنی ہے، زکوٰۃ کی بھی ملنی ہے، حج کی بھی ملنی ہے، یہ تمام معاملات حضور کے سامنے تھے۔ ابھی تو فرسٹ آف آل جو تقریباً کم و بیش 11 برس تک صرف ایک عقیدے کی مضبوطی دی گئی، تو کفار مکہ سے وہ برداشت نہیں ہو رہے۔ کہیں صحابہ اکرام کی تمام لوگ جانتے ہیں، حضرت بلال حبشی سے لے کر عمار بن یاسر اور تمام کے اوپر جو ظلم و ستم، بلکہ خود حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت بھی نہ بچ سکی، حضرت عثمان غنی جیسے متمول تاجر بھی ان کے ظلم سے نہ بچ سکتے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے حوالہ دیا، ان کی والدہ پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، جی اسی طرح ہے۔ تو یہ تمام ظلم و ستم ان پر بھی ہوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہجرت کا ایک عارضی کانسیپٹ اختیار کیا، اور وہ یہ تھا کہ آپ نے یہاں سے نکل کر طائف کی طرف جا کر لوگوں کو دعوت دی، تو وہ اس سے بھی زیادہ سخت ثابت ہوئے۔ لیکن جب آپ واپس آئے ہیں ظلم و ستم عروج پر پہنچا، اور یہ قانون قدرت ہے کہ ہر چیز کا ایک عروج ہوتا ہے، اس کے بعد زوال ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو زوال دینے کے لیے ضروری تھا کہ آپ وہاں پر تشریف لے جائیں جہاں آپ کے لیے رکاوٹ نہ، اور یہ بات حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جو عند اللہ معاملات طے پا چکے تھے، ان میں یہ بھی تھا کہ یثرب آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام جب مدینہ منورہ کی فضاؤں سے گزرتے تھے تو نیچے اتر کر گزرا کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام، ایک جملہ عرض کرتا ہوں اور سوال کی جانب جاتا ہوں۔ یہ جو ہجرتوں کی داستانیں بیان ہو رہی ہیں نا مدینہ شریف سے، مکہ شریف سے مدینہ شریف کی، ذہن میں رکھیے گا، پاکستان کی ہجرتوں کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ بڑی مماثلت آپ کو بہت سی چیزوں میں نظر آئے گی، اور یہ دیکھیے گا کہ دفاع کس انداز سے مدینہ شریف کا ہو رہا تھا، اور آج مدینہ شریف کے جو غلام ہیں وہ بنیادی طور پر پاکستان کا دفاع کیسے کر رہے ہیں۔ بغدادی صاحب یہ بتائیے کہ سرکار علیہ السلام اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو ظاہر ہجرتیں ہیں وہ بڑی دل سوز ہجرتیں ہیں۔ ذرا اس بار، کیونکہ ایک ہجرت بیان کریں تو میرے خیال ہے پورے پروگرامز ہمیں چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں اس کے سناپسز لوگوں کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی محمد وعلی آل محمد سید الرجال المفضل یا بحر الکمال یا محمد۔ بہت شکریہ جناب جنید صاحب۔ ہجرت جو ہے بنیادی طور پہ کسی عظیم مقصد کے لیے اپنے آبائی وطن کو خیر باد کہنا ہے۔ درست۔ تاریخ اسلامی میں ہجرت جو ہے وہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے،
اور یہ مسلمانوں کی کتاب عظمت کا دیباچہ بھی ہے، ان کے لیے امتحان بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے جہاد کیا، ہجرت کی، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے رحمت کے امیدوار ہیں۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے تکالیف اٹھائی ہیں۔ واللہ غفور رحیم، بے شک اللہ پھر بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ جناب جنید صاحب، آپ نے ان واقعات کی طرف اشارہ کرنے کا حکم دیا ہے جو ہجرت کے طریق پر آئے ہیں، تو سب سے پہلے وقت کی تنگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں صرف اشارتاً بات کو آگے لے جانا چاہوں گا۔ آقا علیہ السلام جب پہلے مہاجر جو ہیں اسلام کے، ابو سلمہ المخزومی ہیں، اس کے بعد پھر دیگر صحابہ اکرام چلے جاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام جب ارادہ فرماتے ہیں تو آپ اپنے جو محرم راز اپنے صحابی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر مبارک اڑاتے ہیں، سب چادر اڑا کے اپنے بستر پر سلاتے ہیں، امانتیں ان کے سپرد کرتے ہیں تاکہ علی آپ امانتیں صبح لوگوں کے حوالے کر کے آپ چلے آنا۔ تو آقا علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ نوک ہوتا ہے، آہستہ سے تو وہ فوری دروازہ کھول لیتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں صدیق یہ اتنی جلدی دروازہ کھول دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ماہ پہلے جب آپ نے اشارہ کیا تھا تب سے صدیق تیاری کر رہا، اور آپ نے 2 اونٹنیاں اسپیشلی تیار کروا کے گھر میں رکھی ہوئی تھی کہ جس وقت آقا علیہ السلام تشریف لائیں تو وقت کا زیانہ اور فوری نکل پڑیں۔ سرکار علیہ السلام کی ہجرت، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنا سب کچھ چھوڑا۔ دیکھیں سب کچھ، لوگوں کو ذرا یہ بتائیے کہ جائیدادیں چھوڑی، عزیز و اقربا چھوڑے، مال دولت، سب کچھ چھوڑا، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر چیز، مال، جان، اولاد، ہر چیز، یہ آبائی وطن چھوڑنا سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے۔ اپنے اموال کو چھوڑنا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑنا، قطع زمینی کو چھوڑنا۔ بہرحال اس کے بعد آقا علیہ السلام پھر تشریف لے گئے ہیں غار ثور میں، وہاں بھی پھر قربانیوں کی عجیب داستان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود تشریف لے جاتے ہیں اور آقا علیہ السلام کو باہر رکنے کے لیے عرض کرتے ہیں، جا کے تمام سوراخ بند کیے، پھر ایک سوراخ پہ جہاں کپڑا نہیں بچا تو پاؤں مبارک رکھا۔ تو وہ تکلیف بھی تو آپ دیکھیں نا، پھر وہ سانپ نے جو بار بار ڈسا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو برداشت کیا، اور آقا علیہ السلام نے لعاب دہن لگا کے تو آپ کو پھر شفایابی عطا ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان لا تحزن ان اللہ معنا، وہ پورا واقعہ ہے۔ آگے چلتے ہیں تو آگے پھر راستے کی تکالیف ہیں، بے آب و گیان صحرا ہے، گرمی ہے اور تپتی ریت ہے، اور پھر ایک چٹان کی اوٹ میں آپ بیٹھ جاتے ہیں، وہاں جا کے ایک گڈڑیے کا قبول اسلام ہے۔ پھر ام معبد کے گھر تشریف لاتے ہیں، ام معبد کے ہاں ایک بکری جو بالکل دودھ دینے کے قابل نہیں تھی، اس بکری پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ اتنا دودھ دیتی ہے کہ ماشاءاللہ ام معبد پیتی ہیں، سیدنا صدیق اکبر پیتے ہیں، اور پھر وہ جو ساتھ ایک ہادی تھے عبداللہ بن ارقط وہ پیتے ہیں۔ اور پھر آگے چلتے چلتے آپ دیکھیں کہ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے، قباء میں تشریف لائے، قباء میں 22 دن رکنے کے بعد پھر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اور پھر وہ ترانہ الہوتی بنو نجار کی بچی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ ننھی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کے دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہر یہ وہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہجرتوں کی وہ داستانیں کہ اس کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ میں اب اسلام آباد چلنا چاہوں گا، جناب عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور عبداللہ صاحب یہ بتائیے، آپ کے والد پوری زندگی پاکستان کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت کرتے رہے، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہے، آپ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے صبح و شام لگے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے بتائیے، اچھا وہ ریفلیکشن آپ کے والد میں بھی نظر آتا تھا ان کی گفتگو میں، اور وہ ریفلیکشن آپ میں بھی نظر آتا ہے۔ پہلی اسلامک اسٹیٹ میں اسلام کا جو دفاعی نظام ہے جسے کائنات کے سب سے عظیم ترین جرنیل نے مرتب کیا، خود مرتب کیا، وہ کیا تھا، ذرا وہ لوگوں کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ میں تھوڑا سا جو ابھی موضوع ڈسکس ہو رہا تھا اس پہ بھی گفتگو کی اجازت دیجیے گا مجھے جناب۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہمارا معاملہ ہے وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی ثابت ہوتی ہے کہ مشکل وقت کے اندر بھی وہ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کے
اوپر اتنا یقین کامل تھا کہ وہ اپنا ملک بھی جو ہے وہ اپنا علاقہ چھوڑ گئے، تو یہ مشکل وقت کے اندر ثابت قدمی کو قائم کرتا ہے۔ دوسرا اس میں ایک اہم واقعہ ہوا کہ اسلامک کیلنڈر جس کو ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں اس کا آغاز ہوا جس سے مختلف واقعات، تاریخی واقعات جو ہیں ان کا ہم تعین کر سکتے ہیں، ان کی تاریخوں کو دیکھا جا سکتا ہے، تو یہ میرے خیال میں بہت اہم تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہجرت کے بعد جو ہے وہ ایک ایسی اسلامی ریاست قائم ہوئی جو آج تک موجود ہے اور دنیا کو ایک نیا نظریاتی نظام، اور نہ صرف نظریاتی بلکہ ایک ایسا فلاحی نظام اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا نظام عدلیہ دیا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور آج بھی پوری دنیا اس نظام کی جو ہے وہ متلاشی ہے۔ درست۔ یہ ایک بہت اس کے اندر اہم بات تھی۔ دوسرا، مسلمانوں کا بھائی چارہ، دیکھیں دو مختلف لوگ تھے، ایک یثرب کے لوگ تھے، مدینہ کے لوگ تھے، ان کے آپس میں جو بھائی چارگی قائم ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ پیس اینڈ پراسپیرٹی جو تھی مکے اور مدینہ کے کے لیے لوگ دو مختلف قومیں جو تھیں وہ آپس میں بیٹھ گئے، آپس میں پیار کے ساتھ، اور ایک اتفاق قائم ہوا اور ایک واحد لیڈرشپ کے نیچے اسلامی ریاست کا قیام ہوا۔ یہ ایک میرے خیال میں اہم ترین نقطہ ہے کہ اتنا یقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کے اوپر کہ جو ایک مٹھی بھر لوگ تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایک ریاست قائم کی، جس کا اثرات آج پوری دنیا سمیت پاکستان میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ ابھی آپ کے جو نظام آپ نے جس کی طرف سوال پوچھا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین جرنیل تھے، دنیا کے بہترین جرنیل، جرنیل نہ پیدا ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے کائنات کے، اگر کہا جائے تو یہ بہترین لفظ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی حکمت عملی جو تھی وہ صرف فوجی بنانے کی نہیں تھی، ان کی حکمت عملی جو تھی وہ جہادی بنانے کی تھی۔ ہم بھی پاکستان میں صرف فوجی نہیں ہیں، ہم پاکستانی فوج جو ہے جہادیوں کا ٹولہ ہے، اور یہ جہادی جو ہوتے ہیں، یہ جو عمل ہم کرتے ہیں، جو 65 کی جنگ میں آپ نے لوگوں کو سینے پہ بم باندھے دیکھا، یا کارگل کے اندر کیپٹن شیر خان کو دیکھا، یا عزیز بھٹی کے سینے پہ گولہ کھاتے دیکھا، یہ وہ تمام لوگ ہیں، یا راشد مناس کو جہاز ڈبات اپنا جو ہے کریش کرتے دیکھا، یہ جو ہے یہ ایکٹ آف سولجر نہیں ہے، یہ ایکٹ آف جہاد ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ڈیرائیو کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی جان جو ہے، ہمارا یہ کانسیپٹ ہی بڑا ہے عجیب کہ ہم جان جب دے دیتے ہیں تو اصل میں ہم امر ہو جاتے ہیں اور ہم شہید ہو جاتے ہیں، اور ہم ہمیشہ زندہ رہ جاتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں کے پاس شہید کے علاوہ لفظ نہیں ہے۔ آج ہندوستان جو ہے وہ لفظ شہادت کی تلاش کرتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین جو ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا وہ قائم ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ غریب اور سادہ اور رنگین تھی داستان حرم، اس کے اندر آپ نے خود اپنے بیانیے میں فرمایا کہ مسجد جو تھا وہ GHQ تھا، مسجد جو تھا وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ تھا، اور مسجد جو تھا وہ اسلام کی ترسیل کے لیے جو ہے تعلیمات کے لیے وہ ہیڈ کوارٹر تھا، یعنی کہ تمام چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ وہ قہاری بھی تھے، غفاری بھی تھے، جبروت بھی تھے، قدوسی بھی تھے، وہ سب عناصر ملا کے مسلمان بن گئے، اور وہ ریزسٹنس کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوا۔ وہ ریزسٹنس کیا تھی کہ وہ لوگ جو پسے ہوئے ہیں، ڈاؤن ٹراڈن جو سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ ایک جلا بخشی، ان کو کہا کہ جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے۔ اچھا عبداللہ صاحب، خدا کا نبی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک کوئی خاص اسٹریٹجی سرکار علیہ السلام کی بتائیے دفاعی حوالے سے جو آپ نے ایسی اختیار کی کہ آج رہتی دنیا تک، ویسے تو ظاہر ہے آپ کی ہر اسٹریٹجی سبحان اللہ، لیکن کوئی خاص اسٹریٹجی جو آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ ظاہر ایک جرنیل کے صاحبزادے ہیں تو بہت سی چیزوں کو بڑا ڈیپتھ میں جا کے آپ چیزوں کو سمجھتے ہوں گے، آپ کے والد گرامی خاص طور پہ، کوئی خاص اسٹریٹجی بتائیے۔ میرے خیال میں سب سے بڑی جو اسٹریٹجی تھی ظاہر ہے وہ ان کی ڈیفنس میں نہیں تھی بلکہ افینسو ڈیفنس میں تھی۔ اگر میں ان تینوں ملکوں کو اکٹھا کر لوں
کہ مدینہ اور مکہ اور پھر جو ہے وہ آپ کا خیبر، تو اس وقت کا خیبر جو تھا وہ آج کا اسرائیل اور ہندوستان تھا، اور آج کا جو مدینہ ہے وہ پاکستان ہے، اور آج کا جو مکہ ہے وہ اس وقت کا جو تھا مکہ وہ آج کا آپ کا امریکہ اور طاغوتی طاقتیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ درمیان میں معاملہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، یعنی کہ اہل کتاب جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے، ان کے ساتھ معاملہ کیا، معاملہ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے جو اس وقت کا خیبر تھا اس کی طرف جو ہے پیش قدمی کی، اور پیش قدمی کر کے ایک سخت مارکہ کر کے، یعنی کہ آپ نے پولیٹیکل ایک جو معاملہ تھا وہ کر کے آپ نے ملٹری فتوحات کی طرف آپ لے کے گئے۔ اب اگر ہم دیکھیں اس کو اس انداز کے اندر کہ آپ کی جو انٹیلیجنس اسٹریٹجی تھی، آپ کی ملٹری اسٹریٹجی جو تھی، اور آپ کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی، ان کے اندر ہم آہنگی موجود تھی، اور آپ کے پاس الحمدللہ وہ دوررس ظاہر ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن جب ان کو للکارا گیا، دیکھیں یہ بہت بڑا فرق ہے، جب ان کو للکارا جاتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو للکار رہا ہوں، تو باقی صحابہ کرام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، اس نے مجھے للکارا ہے تو میں جاؤں گا۔ اور پھر وہ آپ دیکھیں کہ وہ اس کے ذرہ بختر کے اندر جو صرف تھوڑی سی جگہ جو دل کے اوپر بچی تھی، وہاں جو ہے وہ اس کو ضرب لگاتے ہیں اور وہ وہاں گھوڑے سے گر جاتا ہے۔ عبداللہ صاحب اس پہ گفتگو کریں گے، وسلم جو ہے وہ اس پہ گفتگو کریں گے، اور ظاہر ہے اب چونکہ آپ سرکار علیہ السلام کی بات فرما رہے ہیں تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، مل کے درود پاک کا نظر کرتے ہیں، اور جب لوٹیں گے انشاءاللہ ناظرین تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ بہت اہم ترین بات میں نے ابھی علامہ صاحب سے پوچھنی ہے کہ خلفائے راشدین نے کس انداز سے اپنے اپنے ادوار میں یہ جو دفاعی نظام ہے اس کو کتنا مضبوط کیا، کیونکہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں جن کی تقدیریں، سکندرانہ ادائیں قلندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیر ہے۔ درود پاک کے نذرانہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وفاتنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات ہو رہی ہے ہجرت مدینہ اور اسلام کے دفاعی نظام کے حوالے سے، یعنی پہلی اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے، اس کے دفاع کے حوالے سے سرکار علیہ السلام نے کیا اسٹریٹجی اختیار کی، کیا حکمت عملی اختیار کی، اور وہی بات ہے کہ چونکہ پرتاؤ ہے پاکستان مدینہ کا، مدینہ شریف کا، مدینہ طیبہ کا، تو اس پرتاؤ میں بھی ظاہر ہے ان دفاعی نظام نظر آنا چاہیے۔ اس پہ انشاءاللہ آگے جا کے گفتگو ہوگی، اور آج میں آپ کو میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ آخر میں جا کے میں آپ کو یہ جو 1965 کی جنگ ہے نا ناظرین، یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، میں آپ کو آج بتلاؤں گا بڑی ایک راز کی بات کہ 1965 کی جنگ میں کون کون سی ہستیاں تشریف لائی تھی۔ بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے، پاکستان کچھ اور ہے صاحب۔ علامہ صاحب بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، یہ بتائیے ذرا کہ اب یہ بڑی اہم ترین بات ہے، جیسا کہ عبداللہ صاحب تھوڑا سا اس کا ایک اسٹرکچر ہمیں بتا رہے تھے کہ سرکار علیہ السلام نے کیا اسٹریٹجی اختیار کی ہے مدینہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور جو دفاعی نظام جو اس کو مرتب کیا، اور ظاہر دنیا کے عظیم ترین، مطلب کائنات کے عظیم ترین جرنیل آپ ہیں۔ اچھا، اسی
لیگیسی کو خلفائے راشدین نے ٹوک کیا، اپنے اپنے ادوار میں اس کو مضبوط کیا، اس دفاعی نظام کو کیسے کیا ذرا یہ بتائیے۔ جی یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور اس کے بعد خلفائے راشدین جو ہیں وہ علی منہاج النبوہ اسی طرح اس معاملے کو چلاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو بھی تمہیں میسر ہو، جس قدر بھی میسر ہو، اپنے دشمن کے لیے اپنی قوت کو مضبوط کرو اور تیار کر کے رکھو۔ درست۔ اور مقصد کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ترہبونا، تمہاری ہر سٹریٹجی دشمن کے دل کے اندر تیر بن کے پیوست ہو۔ واہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیہ کریمہ ایک خطاب کے اندر منبر پر جلوہ افروز ہو کر پڑھی، اور اس میں یہ آپ نے جملے بولے اور تمام خلفائے راشدین نے اسی کو فالو کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی قوت جو تمہیں میسر آئے وہ تیار رکھو دشمن کے لیے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اپنی تیر اندازی کی قوت تیار کرو، تیر اندازی کی قوت، تیر اندازی کی قوت۔ اور آج ہمارے ہاں جدید وہی میزائل سسٹم ہے جس کو ہم جو ہے وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے، پاکستان کے میزائل سسٹم سے جو ہے وہ خوفزدہ ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دفاعی گائیڈ لائن تھی جو آپ نے منبر انور کے اوپر تشریف فرما کر دی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کیسے فالو کیا، خلفائے راشدین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاعی جو نظام کی آپ نے کیفیت عطا کی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز جو سب سے پہلے آپ کو دفاع کے لیے، اپنے ملک کے لیے سب سے زیادہ ضروری کہ آپ کی اکانومی مضبوط ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگوں کے بارے میں خبر ملی کہ انہوں نے آپ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور اس وقت کوئی اور ٹیکس نہیں تھا، یہ صرف زکوٰۃ کا ایک سسٹم تھا لوگوں کی بہبود کے لیے اور مجاہدین کی اعانت کے لیے، باقی تو عند ضرورت آپ طلب فرما لیا کرتے تھے۔ تو جب ان کی طرف سے یہ آیا تو آپ نے ان کے خلاف ایکشن کا ارادہ فرمایا۔ جب دور صدیقی آیا تو اس وقت جو منکرین زکوٰۃ ہوئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے بلا تاخیر ان کے لیے دستے تیار کر دیے، اور انہوں نے جا کے منکرین کے خلاف جب جہاد شروع کیا تو وہ واپس آئے اسی چیز کو کہ اکانومی میں آپ سب سے پہلے مضبوط ہوں گے تو باہر آپ اچھی طرح لڑ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ایک ٹائم تھا اور اس وقت بہت شور و شرابہ ہوا، اہل مدینہ گھبرا کر جب باہر نکلے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار آ رہے ہیں، اور صحابہ حیران تھے کہ ہم تو ابھی گھروں سے نکل رہے ہیں اور حضور باہر سے آ رہے ہیں۔ تو حضور ہوا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دشمن حملہ کرنا چاہتا تھا، میں گیا اور اکیلا ان سب کو بھگا کے آ گیا۔ اب یہ رات کا ٹائم ہے، جو سالار حکومت ہے وہ بے فکر ہو کے سو نہ جائے، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے دشمن کے خلاف اس وقت بھی سوتے ہوئے بھی اس کا تصور ہو کوئی حملہ کرے گا تو سب سے پہلے دفاع کرنا مجھ پر لازم ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اپنی تمام زندگی بھر مدینہ کا اسی لیے رات بھر چکر لگاتے رہے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی تھی کہ آپ بند کمروں کے اندر بیٹھ کے آبزرو نہ کریں بلکہ میدان عمل کے اندر رہ کر اس چیز کا آپ نے دفاع کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اگر ہم اسٹریٹجی دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ کار اختیار کیا جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کے لیے نہیں تھا، اور وہ تھا مال غنیمت۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں۔ تو جو جہاد کرتے تھے آپ ان کو وافر عطا کیا کرتے تھے اور ان کی تالیفیں قلب بھی کیا کرتے تھے، خمس نکال کے باقی سارا ڈیوائیڈ کر دے۔ حضرت عثمان غنی کا جب دور آیا تو آپ نے اس وقت اتنا مال غنیمت آیا سٹور کرنے کی بجائے، بلاک کر کے بیت المال میں رکھنے کی بجائے وہ اسی طرح ان لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا کہ ایک موقع وہ آیا جب 12 لاکھ تک درہم ایک مجاہد کو عطا کیا۔ اچھا ایک اور بات دیکھیں آپ کہ آپ اوفینسو بھی ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آتا ہے تو ایک جمال کا تصور سامنے آتا ہے، لیکن ایکچولی لوگ ان کو صحیح طرح سے پڑھاتے نہیں اور پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں ایکسپینشن کیا 44 لاکھ مربع میل تک گئے اور 500 بحری بیڑے آپ نے بحیرہ روم کی طرف بھیجے، یعنی کتنا اوفینسو ہو کے آپ نے جو ہے ڈیفنس کیا ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی اسی طرف اشارہ جا رہا ہے کہ جو ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو وہ بحری جہازوں پر ہوئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ کو سمندر بھی یوز کرنا پڑے گا، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بحری بیڑا بنا کر اس کو روانہ کیا اور ترکوں کے ساتھ اور اس وقت روم کے ساتھ اس نے جنگ کی۔ اچھا اس میں ایک اور علامہ صاحب خاص مجھے ایسا لگتا ہے بالکل ایگزیکٹلی، اور لگتا کیا مجھے ویسے ظاہر ہے پڑھتا ہو تو وہی کہ غزوہ تبوک کو آپ دیکھیے نا کہ سرکار علیہ السلام نے سنا کہ ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی آپ 30,000 لوگوں کو لے کے نکل پڑے، آپ نکل پڑے، یعنی آپ اوفینسو ہوئے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کیسر روم اپنی جگہ جو ہے پھر بالکل دوبک بیٹھ گیا۔ اسی طرح میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتا کے حوالے سے وہ بات رہ نہ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
کچھ لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا، ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور ان کے خلاف ایکشن لیا، انہوں نے توبہ نہیں کی تو آپ نے ان کے قتال کا حکم دیا۔ حضرت مولا علی کے سامنے جب وہ خوارج لوگ آئے ہیں تو انہوں نے جب یہ معاملہ کیا تو آپ نے اسی طرح علی منہاج النبوہ جنگ نہروان کے اندر جا کر ان کا گلا کما کیا۔ بالکل ٹھیک تو ہے۔ یہ خلفائے راشدین جو ہیں یہ تمام کے تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو ہی اپنے ادوار میں دفاع کے طور پر کیا جو ہے بات، وہ مطلب اپلائی کرتے بات یہ ہے کہ کمپرومائز نہیں کیا، جو سرکار علیہ السلام نے دیا دفاعی نظام کو اسی انداز سے انہوں نے مضبوط کیا۔ پروفیسر صاحب آپ کی جانب یہ سوال آ رہا ہے بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے اور سمجھانا بھی چاہیے کہ جو اسلام میں جو جہاد کا تصور ہے، کیونکہ لفظ جہاد جب آتا ہے تو فوراً لیبل لگتا ہے ایکسٹریمسٹ ہیں، انتہا پسند ہیں اور مطلب دہشت گرد ہیں۔ تو یہ جو اسلام میں جہاد کا ایکچوئل جو تصور ہے وہ ذرا بتائیے۔ دوسرا، مسلمانوں کو کن کن مواقعوں پر اوفینسو ہونا چاہیے اور کن کن مواقعوں پر ان کو ڈیفینسو ہونا چاہیے؟ دو باتیں، دو مختلف۔ جی دیکھیے، جہاد کی آپ نے بات کی تو جہاد کا تو لغوی معنی ہے جد و جہد کرنا، ٹھیک ہے، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دین حق کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ درست۔ اب یہ اسلام جو ہے، یہ اسلام کا معنی بھی سلامتی ہے، سلامتی چاہنا، سلامتی کا فروغ اور سلامتی پرووائڈ کرنا۔ اسلام کسی بھی جنید صاحب فرد ہے، قوم ہے، ملت ہے، مذہب ہے، سوسائٹی، معاشرہ کے خلاف معاندانہ یا مخاصمانہ رویہ کا قائل نہیں ہے، بلکہ یہ قوموں اور ملتوں کے درمیان اور بین المذاہب پرامن بقائے باہمی پر مشتمل ایک سوسائٹی تشکیل دینا چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کن کن جہاں اگر اسلام نے جہاد کو قتال کے طور پر لیا ہے تو وہ بھی موسٹلی ڈیفینسو ہو کے لیا ہے، اور یہ جو اسلام کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام سپریڈ تھرو سوارڈ، کہ یہ تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، تو اٹس ٹوٹلی رانگ ایکوزیشن اگینسٹ اسلام۔ صورتحال تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیں قرآن پاک میں کہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور وَلَا تَعْتَدُوا، قتال کے دوران بھی پھر زیادتی نہیں کرنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ پاک زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیں قتال ان سے ہے جو قتال کر رہے ہیں۔ ہمیشہ اسلام نے رسپونسو اور پریمپٹیو اور ڈیفینسو، اور پھر جیسے عبداللہ گل صاحب فرما رہے تھے کہ اوفینسو ڈیفینسو جو ہے نا وہ اسٹریٹجی اپنائی ہے۔ اس میں دوران قتال بھی آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ دشمن کے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو نہیں مارنا، کاشتکاروں کو نہیں مارنا، تاجروں کو قتل نہیں کرنا، اسی طرح ان کی فصلوں کو اور املاک کو نقصان نہیں پہنچانا۔ آگے چلیں تو وہ جو پھر ایک ہے ڈیفنس، ایک ہے اوفینسو ڈیفنس جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پیش بندی کے طور پر کارروائی کرنا، جیسے یہودیوں کے خلاف جو ہے غزوہ خیبر میں بنو مستلقہ کے خلاف، اور پھر بنو ندیر اور بنو قریظہ کے خلاف۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جب کوئی امن معاہدہ توڑ دے تو اس وقت بھی پھر آ جاتا ہے کہ آپ اس کے خلاف قتال کر سکتے ہیں۔ پھر دارالسلام کے باہر مقیم جو مسلمان ہیں اگر ان پر ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، دیکھیے اگر کسی غیر مسلم ملک میں مسلمان بستے ہیں تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری دوسرے ملک میں رہنے والے مسلمانوں پر نہیں ہے، وہ تو اسی ملک پر ہے۔ لیکن اگر وہاں ان پر تشدد ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے پھر جہاد اور قتال واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ وہ جو مستضعفین کمزور لوگ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، وہ آوازیں دے رہے ہیں کہ میرے مولا ہمارا کوئی مددگار پیدا کرتے، ربنا یجعل لنا نصیرا۔ تو یہاں ایک بڑی اہم ترین بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے آڈینس کے لیے کہ اسلام کا جو تصور مملکت ہے وہ صرف ایک خطہ تک محدود نہیں ہے۔ ہر ملک ملک باعث، ہر ملک مسلمانوں کا ملک ہے، چونکہ ہر ملک ملک خدا است، ہر ملک۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر زور دیا تھا اور کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف یہ کہیں کہ میں اپنے خطہ ارضی کی حفاظت کروں گا اور باہر جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے تو وہ اس کو برداشت کیا جائے گا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تواتفہم،
کہ مومنین کی مثال ان کے رحم میں، ان کی دوستی اور شفقت میں مثل الجسد، ایک جسم کی مانند ہے. اذا اشتکا منہ عضوا، اگر ایک عضوی جسم کا اگر بیمار ہو جائے تو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو پورا جسم جو ہے وہ بخار. لیکن صورتحال بدقسمتی سے انتہائی مختلف ہے. جو آپ بات فرما رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. آج نیٹو فورسز جو ہیں وہ کسی بھی ملک میں کہیں بھی جا کے چڑھائی کر دیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مطلب اربوں روپے کا نقصان کر دیں، لاکھوں جانوں کو جو ہے وہ اپنا تباہ و برباد کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے، مسلم قوم اٹھ کر کسی بھی حوالے سے کوئی بات کرے تو ہم دہشت گرد ہیں، ہم انتہا پسند ہیں. عبداللہ صاحب، فائنل نوٹ اور بہت اہم ترین نوٹ، بات یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کا پرتو پاکستان، پاک استان فارسی کا لفظ ظاہر ہے اور اس کا ترجمہ عربی میں بنتا ہے مدینہ طیبہ. تو بات یہ ہے کہ یہ جو پرتاؤ ہے اس کے دفاع کے لیے ایک پاکستانی، ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، بتائیے. ہمیں وہی کرنا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور ظاہر ہے امتی کے حوالے سے ہمارا یہ فرض بھی ہے. انہوں نے سب سے طاقتور ترین کو للکار دیا. یہ ان کی ملٹری اسٹریٹجی کا جو ہے سب سے بڑا جو کیا اچھا جملہ. انہوں نے کبھی کمزور کو نہیں للکارا. انہوں نے تاریخ کے سب سے کمزور جو مضبوط تھے، اور کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بے سر و سمانی کے عالم ہے جو جنگ بدر کا میدان ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں. یہ ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ کا تسلسل جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں پاکستان کا قیام. پاکستان کے قیام کو، اور اگر مدینہ سے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کو دیکھیں تو پولیٹیکل ریٹریٹ ہوئی، اس کے بعد ایک اسٹریٹجی بنائی گئی، پھر ایک ریاست بنائی گئی، اور پھر نیکسٹ ایرا آیا فتوحات کا جس کا ابھی ذکر ہو رہا تھا. فتوحات کے بعد آپ اسلامی ریاست کام کرتے ہیں. آپ کی جو تلوار ہے وہ مظلوموں، غریبوں، بے کسوں، بے سہاروں کے اوپر سائے کی طرح رہتی ہے، اور جو ہے ظالم ہے اس کے خلاف وہ جو ہے خون میں اس کو جو ہے وہ آپ کو شرابور کرنا پڑتا ہے. یہ ہے بنیادی اصول. اب پاکستان جو جس انداز کے اندر بنایا گیا اور جو آپ نے بتایا، ابھی آپ کے حال کے اندر آپ نے دیکھا کہ دو دنیا کے اندر جو معجزات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ ایک مجاہدین کا روس کے خلاف کھڑا ہونا تھا، جہاں روس کے 16 ٹکڑے کر دیے گئے، اور اس میں پاکستان کا ایک بھرپور کردار رہا، اور 6 اسلامی ریاستیں معرض وجود میں آئیں. اور دوسرا جو تھا وہ امریکہ. ماضی میں تو یہ کہا جا سکتا تھا جنید اقبال صاحب کہ امریکہ کے ڈالر آئے، سعودی عرب کا پیسہ آیا، پتہ نہیں اسٹنگر میسائل آیا، لیکن اب کون مائیکل لال کہہ سکتا ہے کہ اس نے طالبان کی مدد کی؟ تو اس ٹائم پہ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سب سے کمزور سے جو ہے سب سے مضبوط ترین کو پٹوا دیا. اچھا، میں قطع کلام کی معذرت، نمرود کو پٹوا دیا اور ممولے کو شہباز سے لڑوا. ایسا ہی قطع کلام کی معذرت، میں ایک جملہ آپ سے سوال کی صورت میں فلوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میں اب لوگوں سے کچھ بات کر رہا تھا اس حوالے سے، تو میں نے کہا مجھے وہ جو خراسان سے جو 70,000 کا قافلہ، وہ جو سیاہ جھنڈوں والا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب وہ عنقریب وہ بیج جو ہے کہیں ڈلنے والے ہیں. بہرحال اپارٹ آف دیٹ، جو اب سوال میں آپ سے پاکستان کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 5th جنریشن وارفیئر، ظاہر ہے ہمیں اس میں بھی اپنے آپ کو دفاع کرنا ہے. جو معاشی جنگ ہم پر مسلط ہوئی ہوئی ہے ہمیں اس حوالے سے بھی اپنا دفاع کرنا ہے. جو معاشرتی جنگ ہم پر مسلط ہوئی ہوئی ہے ہمیں اس حوالے سے بھی اپنا دفاع کرنا ہے. جو سماجی جنگ ہم پر مسلط ہوئی ہوئی ہے اس سے بھی ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے. جو بے شرمی اور بے حیائی کی جنگ ہم پر مسلط ہوئی ہوئی ہے اس سے بھی ہمیں دفاع کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مشرق مغرب ہر طرف جو ہے پاکستان کے دشمن عسکری حوالے سے بھی کھڑے ہوئے، اس حوالے سے بھی دفاع کرنا ہے. فرقہ واریت کی جو جنگ، لسانیت کی جو جنگ، اور یہ جو عورتوں کی آزادی کی جو نعروں کی صورت میں جنگ مسلط کی ہوئی ہے، تو جنگیں تو کئی مسلط ہوئی ہوئی. عبداللہ صاحب، دفاع کیسے پاکستان کا کرے ایک عام پاکستانی، یہ بتائیے. آپ کو غلامی کی جو آپ کے اوپر چینیں ہیں ان کو توڑنا پڑے گا. وہ علامہ کی بات آ گئی کہ غلامی میں کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں. آپ کی تدبیر بھی معاف ہو جاتی ہے، آپ کی شمشیر بھی معاف ہو جاتی ہے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب ایک فرنٹ کے اوپر لوگوں کو ایکسپٹ کرنا لگتے ہیں، طاغوت کی طاقت کی جو ڈکٹیشن ہے وہ لینا شروع ہو جاتے ہیں،
تو آپ کی عقل و دانش جو ہے اس پہ پردے پڑ جاتے ہیں. جنگیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی ان کی کمزوریاں جو ہوتی ہیں وہ ہتھیاروں میں نہیں ہوا کرتی, ارادوں میں ہوا کرتی ہیں. جب ارادہ مصمم ہو, مضبوط ہو, مستحکم ہو اور اللہ کے اوپر یقین ہو تو بڑی بڑی سپر پاوریں جو ہیں وہ ناکوں چنے ان کے چبوا دیے جاتے ہیں. پاکستان ایک قدرے ہندوستان کے مقابلے میں بہت چھوٹا ملک ہے, لیکن جب جب پاکستان کا مارکا روح و بدن پیش آیا, پاکستان نے ہندوستان کے بقی ادھیڑ کے رکھ لیے. آج ہندوستان کو آپ نے چائے کا ذکر کیا, چائے پینے کے خواب میں کبھی وہ آتے ہیں تو بیچارے لاہور میں جم خانے کی جگہ وہ اپنے آرمی چیف کی جو ہے جیپ چھوڑ جاتے ہیں, یعنی کہ ان کا آرمی چیف محفوظ نہیں ہے تو باقی کو تو چھوڑیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں چائے پینے آتے ہیں تو 2 جہاز چھوڑ جاتے ہیں. پھر چائے جو ہے وہ پیتا ہے کوئی کابل میں اور اس کا دھواں اٹھتا ہے جو ہندوستان میں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ چائے بڑی جو ہے میرے خیال میں ان کی چھیڑ بن گئی ہے. چونڈا کا چونڈا میں ہم نے سب سے بڑا شمشان گھاٹ بنوایا تھا ان کا, جو 600 ٹینک ان کے جو ہم نے زمین مرد کیے تھے. جی بالکل, اس کا کہتے ہیں کہ بی بی سی کا نمائندہ کہتا ہے کہ میں نے گریٹسٹ جو ہے گریو یارڈ جو ہے وہ دیکھا ٹینکوں کا چونڈا کے محاذ کے اوپر. یہ تو بی بی سی کا نمائندہ کہتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو 5th جنریشن وارفیئر ہے یا کوئی اور ہے, یہ آخر میں 1st جنریشن وارفیئر پہ ہی بات آ کے ختم ہوتی ہے. گولی اور بندوق فیصلہ کرتی ہے اور آپ کے لوگوں کے جو دلوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں, اس کی وجہ قرآن سے دوری ہے, اللہ پہ جو ہے وہ عدم اعتمادی ہے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری ہے, ورنہ کبھی آپ اپنی افواج کے اوپر, اپنے لوگوں کے اوپر, اپنی قوم کے اوپر جو ہے, دیکھیں نا قوم جو ہوتی ہے وہ مذہب سے ہوتی ہے, اور مذہب جو نہیں ہوتا تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا. ہاں, تو اس لیے قوم اور مذہب کا آپس میں ایک ہم آہنگی کا رشتہ ہے. یہ قوم بڑی زبردست ہے. آپ دیکھیں کہ شہداء کے بچوں کے جو ان کی بیویاں, ان کے بچے, ان کی مائیں, ان کی بہنیں, خالی وردیاں آ جاتی ہیں, خالی وردیاں گھر میں, ان کے ساتھ کچھ لوگ لپٹ کے رونا لگتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں. وہ لوگوں کو میں کیا کہوں کہ شیر خان شہید کو جب ہندوستان جو ہے وہ یہ کہتا ہے, لکھ کے دیتا ہے کہ جس قوم کے اندر ایسی مائیں ایسے بہادر شیر خان کو جنتی ہیں, ان قوموں کو شکست دینا ناممکن ہے. یہ ہندوستان لکھ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. اور اس کو سلوٹ کر کے جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کرتے ہیں, پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے. تو یہ ہے فرق. اچھا ایک بات عبداللہ صاحب, اس میں اذان اور ہے, ملا کی اذان اور ہے. آپ نے جو ایک بات فرمائی, میں تھوڑا سا اپنا وہ کیا کہنا چاہیے, کیونکہ یہ موضوع میرے بڑے دل کے قریب ہے, اس پہ تو باقاعدہ پروگرام ہونا چاہیے تھا. ایک ایم ایم عالم نہیں صاحب, اب تو ہمارے پاس نعمان کی صورت میں اور حسن صدیقی کی صورت میں کئی ایم ایم عالم ہیں جو ان کی سرحدوں کے اندر جا کر ان کے وہ جو ترچی ٹوپی والا جو بپن راوت تھا اس کو جا کے بتاتے ہیں کہ تمہاری جان ہمارے قبضے میں تھی, ہم تو تمہیں خیرات کے طور پہ دے کے جا رہے ہیں. دیکھیں بہت کچھ خیرات کیا, یہ تو کچھ فرشتے ہیں جن کے ہاتھ اگر کھول دیے جائیں. بھارت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, بھارت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو اب نظریہ آ گیا افغانستان کے اندر, اس نظریے نے ہر اس پسے ہوئے طبقے کو بھارت کے اندر ابھار دیا اور یہ پیغام دے دیا کہ اگر چند مٹھی بھر طالبان جو ہیں وہ افغانستان میں سپر پاوروں کو جو ہے وہ رگیٹ سکتے ہیں, تو بھارت کوئی 10 فٹ اونچا نہیں ہے قد کا. بالکل ٹھیک. عبداللہ صاحب بہت شکریہ. پاکستان کے سامنے دیکھیں نا, بہت شکریہ. وقت بالکل اختتام کو پہنچا, بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے, انشاءاللہ مزید آپ سے گفتگو رہے گی. ناظرین کرام, جو بات میں نے آپ کو کہی تھی بڑی توجہ رکھیے گا اور سماعتوں سے سنیے گا کہ میرا آپ کا پاکستان ہے کیا, 1965 کی جنگ کیا ہے. ممتاز مفتی پاکستان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 6 ستمبر کی رات سارے لاہور کو جگا دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا, انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ کل صبح بھارت لاہور پر حملہ کرے گا, اس لیے لاہور کی عوام کو خبردار کیا گیا کہ بتیوں کو بجھا دیجئے, گھروں سے باہر میدانوں میں نکل آئیے تاکہ بمباری سے جانی نقصان نہ ہو. یہ ممتاز مفتی لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس اعلان کو سن کر لاہور والوں نے ڈر کر پناہ لینے کی بجائے نعرے لگانا شروع کر دیے. لاہور پر بمباری ہونے لگی تو لاہوریے خندقوں میں پناہ لینے کی بجائے چھتوں پر چڑھ گئے اور
بھارت کے ہوابازوں کو مکے دکھاتے تھے. یوں لگتا تھا کہ جیسے پاکستان کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. چاروں طرف سے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعروں کی صدائیں گونج رہی تھیں. پاکستان اور اسلام کا جو تعلق تھا، جو گرد آلود ہوتا جا رہا تھا، وہ ایک بار پھر نئے جوش اور جذبے کے ساتھ سامنے آیا. وہ کہتے ہیں کہ سیالکوٹ سے آنے والے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے سینکڑوں سفید، اب جو بات بتا رہا ہوں ناظرین بہت توجہ سے سنیے گا، کہ سینکڑوں سفید گھوڑ سوار دیکھے جو سفید وردیاں پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں میں تلواریں تھیں. کہتے ہیں کہ ہم محاذ پر جا رہے ہیں. اور ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ روزنامہ جنگ کو مدینہ منورہ سے ایک خط موصول ہوا. اس میں لکھا تھا کہ جس روز لاہور پر حملہ ہوا، اسی رات مدینہ منورہ میں مقیم 2 افراد نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں. اس وقت ناظرین میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں. یہ میرے پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے. یہ 1965 کی جنگ ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہے ہیں. پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی جلدی میں آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا میں پاکستان میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. معروف حکیم نیر واسطی ان دنوں مدینہ منورہ میں مقیم تھے. وطن واپس آنے کے بعد انہوں نے ایک نشریے میں کہا کہ لاہور کی ایک خاتون جو 18 سال سے مدینہ منورہ میں مقیم ہے اور روز روضہ مبارک کی جالی کے پاس بیٹھتی ہیں، اس نے 6 ستمبر کو بتایا کہ میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. سخت گھبراہٹ اور عجلت میں باہر نکلے، لٹیں کھلی تھی، گیسو پریشان تھے. میں نے کبھی ان کو ایسی عجلت اور پریشانی کے عالم میں نہیں دیکھا. نیر واسطی صاحب نے کہا کہ ایک بزرگ جو روضہ مبارک میں ان سے ملا کرتے تھے 6 ستمبر کو غائب ہو گئے. ان سے ایک مرید نے بتایا کہ وہ پاکستان جہاد پر گئے ہیں، اور ایک اور بزرگ نے نیر واسطی کو بتایا کہ تمام شہداء بمائے شہداء بدر کی مائیت میں گھوڑوں پر سوار ہو کر پاکستان گئے ہیں. وقار النساء کالج کے پرنسپل کے بھائی نے بتایا جو پی ایف کے ملازم تھا کہ ہم پیٹرول یعنی بم جو ہیں وہ پیٹرول کے ٹینکس میں پھینکے جاتے تھے، وہ سارے کے سارے فیوز ہو جاتے تھے. بس آخری بات عرض کروں کہ سیالکوٹ میں پکڑے جانے والے قیدیوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا یہ جو سفید وردی والے تھے یہ کون تھے، یہ ہری وردی والے تھے یہ کون تھے، یہ بوڑھے کون تھے کہ ہم بم پھینکا کرتے تھے، وہ بم پکڑ کر دوسری طرف پھینک دیا کرتے تھے. یعنی یہاں تک ہوا کہ جو پائلٹ پکڑے گئے وہ کہتے ہیں کہ راوی کا پل میں تباہ کرنے کے لیے آیا، جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک پل کی جگہ 6 پل نظر آتے تھے. ناظرین کرام، فرشتوں کی تائید اللہ نے 1965 کی جنگ میں اتاری تھی کہ جنہوں نے پاکستان کی محافظت کی. ارے کیوں نہ ہو، یہ پاکستان خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ پاکستان بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ پاکستان عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پاکستان پر فخر کیجئے، اور جن کو چائے کا شوق ہے ان کے لیے صرف اتنا ہی کہ آپ کی اس خواہش کو کبھی ہمارے حسن صدیقی اور نعمان جیسے مجاہد پورا انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. بینائی تیز کرنے کا عمل. وضو کے بعد آسمان کی طرف منہ کر ایک بار دوسرا کلمہ اور ایک بار سورہ قدر پڑھنے سے، اور ہر فرض نماز کے بعد 11 بار سورہ یا نورو پڑھنے سے، ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ سخاوت اور حسن خلق کو لازمی پکڑو، کیونکہ یہ رزق بڑھاتے اور محبت پیدا کرتے ہیں. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھی گا، ہجرت مدینہ کا دفاعی نظام. آپ وہاں موجود، ہم یہاں موجود، مل کے آج بڑا شاندار نعرہ لگائیں گے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر. اور پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم.